السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتانے والی ہوں حضرت لقمان کے بیٹے کا واقعہ۔ حضرت لقمان کا بیٹا جب تجارت کے لیے جانے لگا تو وہ حضرت لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب حضرت لقمان کہنے لگے، اے بیٹے، جب جاؤ گے تو راستے میں ایک میدان پاؤ گے۔ اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ٹھنڈا اور شیریں ہے، اور اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کی چھاؤں گھنی اور فراحت بخش ہے، لیکن خبردار، اس درخت کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھو، اور اللہ تم کو اس مہلکہ سے محفوظ رکھے۔ اور وہاں تم کو ایک شخص بوڑھا ضعیف ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہے، پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات لازمی مانیو۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آگے جاؤ گے تو فلاں گاؤں میں وہ لوگ میرے دوست ہیں اور تم کو اپنے گھر لے جائیں گے تعظیم و تکریم سے، اور اس گاؤں میں ایک عورت ہے نہایت حسین و جمیل اور مالدار، پس تمہارا اس عورت سے نکاح کرنا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول مت کرنا، اور خدا اس سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ کہ ایک شخص فلاں نامی اور فلاں شہر میں رہتا ہے، ایک مدت ہوئی مجھ سے قرض لے گیا ہے، پس اس سے وہ قرض وصول کیجیو، اور خبردار، شب کو وہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا۔ اور اب جاؤ، میں نے تمہیں خدا پر سونپا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب میدان مذکورہ میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، اس کے کنارے ایک چشمہ پانی کا پایا، اس کا پانی نہایت شیریں اور شفاف۔ اس چشمے کے کنارے ایک درخت پایا جس کے سائے تلے ایک شخص بزرگ کامل بیٹھا ہوا تھا، مارے گرمی اور پیاس کے چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور اس درخت کے سائے تلے دم بھرنے کے لیے آرام کر لے، لیکن اسی وقت اسے اپنے باپ کی گئی نصیحت یاد آ گئی، تو وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا تو اس بزرگ نے جو درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا تھا پکارا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے؟ ایسی دھوپ میں اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، پس اس چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور ذرا چھاؤں تلے دم لے لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، کہ میرے باپ نے مجھے منع کیا ہے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے سے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگا، قسم ہے تیرے رب کی، اس دھوپ اور گرمی میں نہ جا اور میرا کہا مان۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی بات یاد آ گئی کہ وہ بزرگ تجھے جیسا کہے اس کا کہا مانو۔ تب لڑکے نے اس بزرگ کا کہا مانا اور خلاف اس کے نہ کیا، اور سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور سو گیا۔ تبھی اس درخت پر سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سو رہا تھا لیکن بزرگ جاگ رہے تھے، پس اس بزرگ نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ لیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا کہ ایک سانپ مردہ پڑا ہے بغیر سر کے، پس بزرگ سے حال معلوم کر کے متعجب ہوا اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز جانا۔ بعد اس کے لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا اسباب سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت طلب کی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا کہ تم کہاں کہاں کا عزم سفر رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا، فلانے گاؤں میں جاتا ہوں کہ وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، آپ بھی ساتھ چلیے۔ تب دونوں اس گاؤں میں کہ جہاں کا ارادہ تھا پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکے نے کہا، میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگ انہیں نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے گھر لے گئے اور انہیں کھانا کھلایا اور ہر روز مہمانداری کرنے لگے۔ تب ایک دن کہنے لگے، اے لڑکے، ہماری قوم میں ایک نہایت خوبصورت عورت ہے، نیک بخت، مالدار اور حسب و نسب میں درست ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس سے نکاح کر لو، یہ بات تمہارے واسطے اچھی ہوگی۔
مال و دولت خوب ہاتھ لگے گی۔ تب لڑکے نے کہا میرے باپ نے اس سے منع کیا ہے کہ سفر میں کسی امر کے پابند نہ ہونا اور نہ نقصان اور تکلیف اٹھاؤ گے۔ اس بزرگ نے جو ساتھ تھا کہنے لگا جب یہاں کے سبھی رئیس آرزومند ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ حسین و مالدار ہے تو شادی کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور کوئی اندیشہ نہ کر۔ لڑکے کو نصیحت یاد آ گئی کہ وہ بزرگ جو بھی کہے اس پر عمل کرنا۔ تب اس لڑکے نے بزرگ کے کہنے پر اس عورت سے نکاح کیا۔ تب ایک شخص اس قوم کا لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت لقمان کی بہت عظم و تکریم کرتا ہوں، اس سبب سے تمہارا بھی خیر خواہ ہوں۔ تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کیا، وہ بہت بری ہے اور قبل تم سے اپنے 9 شوہروں کو اپنی خلوت گاہ میں مار چکی ہے، پس تم کو بھی مار ڈالے گی۔ اگر تم بھلا چاہتے ہو تو کسی ہیلے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب لڑکا اس شخص کی باتیں سن کر ڈرا اور پچھتانے لگا۔ چنانچہ جب لڑکے کے مصاحب نے اسے رنجیدہ دیکھا تو پوچھا کہ تم کس بات کا اندیشہ کرتے ہو؟ کیا سبب ہے جو میں تمہیں پریشان دیکھتا ہوں؟ تب لڑکے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میری بیوی جس سے میں نے یہاں نکاح کیا ہے مجھ سے پہلے 9 شوہروں کو پہلی خلوت زفاف مار ڈالا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے بھی نہ مار ڈالے اور شاید اسی بات کے سبب سے میرے باپ نے مجھے اس نکاح سے منع کیا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع کرو، میں تمہیں ایک حکمت بتلائے دیتا ہوں۔ کرنا وہ یہ ہے کہ جب شب کو تمہاری بیوی تمہارے پاس خلوت میں آئے تو کسی بہانے سے اسے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آ جانا، تب ہم اس کی تدبیر اور علاج کریں گے۔ عرض جب اس کی بیوی شب کو اس کے پاس خلوت میں آئی تب اس نے بہانے سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ قضائے حاجت کو جاتا ہوں، تم تب تک یہاں انتظار کرو اور اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے وہ آ کے بتلاتا ہوں۔ تب لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا تو اس نے ایک آتش انگاروں سے بھرا ہوا لانے کو کہا۔ جب لڑکا آتش دان انگاروں سے بھرا ہوا لے آیا تو بزرگ نے اس میں سانپ کا سر جو درخت کے نیچے سے کاٹ کر لایا تھا اس کو اس آتش دان میں رکھ دیا اور آتش دان کو لڑکے کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ برہنہ ہو کر اس آتش دان پر خود کو سینکو اور بعد میں اس کو دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ تب لڑکا وہاں سے گیا اور جیسا بزرگ نے کہا اپنی بیوی کو کہا اور بعد اس کے سینکنے کے آتش دان واپس لے آیا۔ تب اس نے بزرگ کو دیکھا کہ 2 سانپ اس انگیٹھی میں جل رہے ہیں۔ تب بزرگ نے کہا اب جاؤ اور بے خاطر اپنی بیوی سے ملو کہ جس کا ڈر تھا سو سانپ اس انگیٹھی میں جل رہا ہے، پر اسی سبب سے شوہر اس کے مر جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت لقمان کا بیٹا تمام شب اپنی بیوی کے پاس رہا اور فجر کو باہر آیا اور اہل قریہ تمام ماجرا دیکھ کر متعجب ہوئے اور پسر لقمان کے بچ جانے سے خوشی بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت لقمان کے بیٹے نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے قرض دار کے پاس جا کر قرض وصول کرے گا۔ تب اس نے بزرگ سے کہا فلاں گاؤں میں ایک شخص کے پاس میرے باپ کا روپیہ ہے، سو میں چاہتا ہوں کہ جا کر اسے وصول کروں۔ تب اس بزرگ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تب دونوں آدمی اس شخص کے پاس گئے، وہاں لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا وہ شخص بڑا فسادی اور دغا باز ہے، پس تم ناحق یا اپنی جان گنوانے کے واسطے آ گئے ہو، سو تمہارے حق میں بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ اور وہ دغا باز آدمی کسی کا روپیہ لے کر واپس نہیں کرتا۔ لیکن ان دونوں نے لوگوں کی بات نہ مانی اور وہاں سے اس شخص کے پاس پہنچے اور بعد سلام کے لڑکے نے کہا کہ میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور اپنے والد کا قرض وصول کرنے کو آیا ہوں۔ تب اس نے کہا بہت اچھا، آپ ہمارے بزرگ زادے ہیں تو آج کی رات مہمان نوازی کا شرف بخشیے، صبح کو حساب کتاب کر کے جو روپیہ بنتا ہو سو واپس کر دوں گا۔ لڑکے نے میرے باپ کا حکم نہیں، شب کو یہاں ٹھہرو۔ تب اس بزرگ نے کہا
جو اس کے ہمراہ تھے کہ اے لڑکے کچھ پرواہ نہیں، چلو آج کی شب یہاں رک جاتے ہیں، پھر جو خدا نے ہماری قسمت میں لکھا ہو سو ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس بزرگ کے کہنے پر اس کی کرامت سے بھی پسر لقمان آگاہ تھے اور باپ کا حکم اور نصیحت بھی تھی۔ بزرگ کی بات کو مان لیا۔ تب اس سبب سے دونوں شب کو اس دغا باز شخص کے مکان پر رہ گئے۔ جب کہ کھانا وغیرہ سے فارغ ہو چکے تو ان دونوں کو لبِ دریا بنائے ایک مکان پر لے گئے، اور وہ مکان اس طرح بنایا تھا کہ جو کوئی شب کو اس میں سو جاتا دریا کی لہریں آ کر اسے ڈبو دیتیں، اور ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا۔ چنانچہ پسر لقمان سو گیا اور بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو موجیں چڑھنے لگیں، پانی مکان پر چڑھ گیا۔ تب بزرگ نے لڑکے کو نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر بالا خانے پر کہ جہاں اس دغا باز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے وہاں تشریف لے گیا۔ وہاں سے اس کے بیٹوں کو تخت سمیت اٹھایا اور نیچے والی جگہ سلا دیا اور خود اوپر ان کی جگہ پر سو گئے۔ جب فجر کے وقت وہ شخص آیا اور دیکھتا ہے کہ دونوں اوپر والے طبق میں ان کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں اور اپنے بیٹے نیچے مکان میں اس کی جگہ پانی میں مردہ پڑے ہیں، تب پکار کر کہنے لگا کہ افسوس، سدا افسوس، میں نے تمہارے واسطے یہ فریب کہا تھا کہ تم کو مار ڈالوں گا، یہ میں نے اپنے فریب میں آپ ہلاک ہوا۔